جو میں آپ کو عمل بتانے والی ہوں وہ نمبرس کا علم ہے، اور یہ نمبر سے ریلیٹڈ ہے۔ نمبرس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طریقے سے بھی جائیں، دیکھیں کام تو سارا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل۔ سب جانتے ہیں اس کو، چاہے وہ پیر فقیر ہوں، چاہے وہ شیطانی عملیات کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ، جو عمل لے کے آئی ہوں، وہ بالکل ہی مختلف قسم کا ایک وظیفہ اور عمل ہے، میرے عام وظائف سے بالکل ہٹ کے ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ جو بھی آپ کو عمل بتاتی ہوں وہ قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے لے کے میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ میرے بڑے بزرگوں کے جو وظائف ہیں ان سے، یا مجھے کوئی میرے چینل کی وجہ سے مجھے اپروچ کرتا ہے کہ آپ یہ ہم نے آزمایا ہوا ہمارا وظیفہ ہے، آپ اس کو بھی آپ بیان کریں تاکہ لوگوں تک یہ اچھی باتیں پہنچیں، تو میں وہ والے وظائف آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں۔ لیکن آج کا جو عمل اور وظیفہ ہے وہ انتہائی مختلف قسم کا ایک عمل ہے، اور یقیناً آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ بہت با اثر انشاءاللہ پائیں گے، اور بہت ہی جلدی اثر کرنے والا یہ وظیفہ اور عمل ہے۔ یہ مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے، اور جنہوں نے مجھے گفٹ کیا ہے ان کا آزمودہ ہے، نہ ہی صرف ان کا آزمودہ ہے بلکہ انہوں نے یہ والا عمل جو ہے بہت سارے لوگوں کو آگے بھی پہنچایا ہے۔ بٹ ان کو میرا چینل سے چونکہ وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، میرے وظائف دیکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہی وہ کیا ہے کہ کیوں نہ جو ہے وہ مجھے یہ اپروچ کیا انہوں نے کہ کیوں نہ یہ آپ اپنے چینل کے تھرو سے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے آج میں آپ کے پاس یہ والا ایک عمل لے کے آئی ہوں۔ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ عمل ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، جیسے کہ طب کا علم ہے، اسی طریقے سے جو ہے علوم فلکیات ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مطلب ہندسوں کا علم ہے، نمبرز کا، اور اسی طریقے سے بہت سارے علوم ہیں جو دنیا میں ہیں، اور شاید ہمیں ایسے بھی ہوں گے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی تو دیکھیں نا، نورانی علم ہے، اور وہ ایک جو ہوتا ہے شیطانی علم ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ ٹائپ کے علوم جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں۔ تو آج جو میں پہلے تو آپ کو جو بتاتی رہی ہوں وہ تو میں آپ کو قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ نورانی جو علم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ لیکن آج کا جو میں آپ کو عمل بتانے والی ہوں وہ نمبرس کا علم ہے، اور یہ نمبر سے ریلیٹڈ ہے۔ نمبرس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طریقے سے بھی جائیں، دیکھیں کام تو سارا اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل۔ سب جانتے ہیں اس کو، چاہے وہ پیر فقیر ہوں، چاہے وہ شیطانی عملیات کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے علوم ضرور ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے لیے خاص وقت درکار ہوتا ہے، خاص چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ علوم اور ان کے ماہرین چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ بٹ آج کے دور میں جہاں جو ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے، اس دور میں جو ہے وہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرف توجہ دیں۔ وہ زیادہ تر جو ہے لوگ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم کرتے ہیں، آئی ٹی سیکھنے کے لیے اور اس طرح کے کام کرنے کے لیے، جو آن لائن چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سیکھنے کے لیے ٹائم اسپینڈ کر دیتے ہیں، باقی علوم کی طرف تو توجہ ہی نہیں جاتی۔ بٹ آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، عمل بتا رہی ہوں، وہ ہے نمبرس کا علم، اور اس سے ریلیٹڈ جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے، جب یہ عمل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا پاورفل عمل ہے۔ ہم لوگ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے، بٹ جو نمبرس کا علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ نمبرس جو ہیں کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ 11 آج میں آپ کو اس کا جو ہے نمبرس کا تھوڑا سا بتاتی ہوں، ایک عمل بتاتی ہوں جو میرے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اور جس کو میں سمجھ پائی ہوں، اور یقیناً میں نے بھی اس عمل کو شروع کیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ میری یوٹیوب فیملی بھی یہ والا عمل جو ہے وہ کرے تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے 11 کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ 11 جو ہے وہ نومبر کی تاریخ کو لیا جائے، اس میں ٹائم کا بھی فرق ہوتا ہے۔ 11 مطلب منٹس میں بھی آ سکتے ہیں اور گھنٹوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے علم، آپ اگر اس کو کرتے ہیں اس عمل کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے صرف دنوں کے اوپر مختص نہیں ہے، آپ کا یہ
عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے، جو رکا ہوا کام ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ چیز چند لمحوں میں بھی دور ہو سکتی ہے۔ بٹ یقین اور اعتقاد کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اور 11-11 کا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں، جو مجھے بتایا گیا ہے، تو میں اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میں بتاؤں گی سارا کر کے پروسیجر کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں کوئی غلط قسم کا آپ کو علم بتا رہی ہوں، بالکل بھی نہیں، یہ ایک علم ہے، میں آپ کو بالکل بھی غلط گائیڈ نہیں کر رہی، ادروائز میں خود بھی یہ عمل نہ کرتی اور نہ ہی میں ویڈیو بناتی، بٹ میرے نزدیک یہ علم چونکہ ہے اور میں اس کو تھوڑا سا سمجھتی ہوں، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں، تو اس لیے آج میں نے یہ ہمت کی کہ فرسٹ ٹائم میں آپ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی چیز ایک شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی، تو شیئر ضرور کیجیے گا، اچھی باتیں ہوتی ہیں دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ دیکھیں اب کسی نے مجھ تک بھی تو یہ بات پہنچائی ہے نا کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور یہ عمل میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس عمل کی برکات سے انشاءاللہ ہماری مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں۔ تو آپ ضرور اس عمل کو کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں، وہ عمل آپ کو بتاتی ہوں میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے یہ عمل جو ہے باوضو ہو کے کرنا ہوتا ہے، بے وضو آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے لیے جو دن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ویسے تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بٹ اس کا جو امپیکٹ ہے زیادہ جو بتایا گیا ہے وہ جو ہے وہ ہے جمعرات۔ جمعرات کا سارا دن ہو سکتا ہے، جمعرات سے کی رات ہو سکتی ہے، اور جمعے کا سارا دن مغرب تک مطلب ہو سکتا ہے، یا پھر آپ بدھ والے دن، بدھ سے لے کے جمعرات جو ہے وہ بدھ مغرب سے لے کے مطلب وہ رات بھی ہو جائے، پھر جمعرات آ جائے وہ بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جمعہ مغرب تک، مطلب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آپ اس دنوں میں کریں تو اس کا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ باوضو کرنا ہے، مرد عورت کر سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، اور سب سے اہم بات یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کا جو ہے نا یقین اعتقاد وہ ہونا چاہیے، کوئی بھی کام کریں آپ اللہ پہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، وہ کسی بھی قسم کا آپ کا کام ہو سکتا ہے، کہیں آپ کی شادی بیاہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہیں آپ کی جاب کا ہو سکتا ہے، کوئی بزنس کاروبار کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی آپ کو ایشو ہو، صحت سے ریلیٹڈ کچھ بھی کام ہو، تو آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ آپ کو میں ایک نقش بنانا سکھاؤں گی، اور آپ نے اس قسم کا ایک نقش بنا لینا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک سفید پیپر چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس سفید پیپر کے ساتھ آپ کو گرین مارکر یا پین ہو جس میں گرین انک ہو، ٹھیک ہے، سبز، تو وہ والا آپ نے یوز کرنا ہے اس کے لیے۔ پھر اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس میں ہم نے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں نا کہ کیسے کرنا ہے، پھر میں آپ کو کر کے بتاؤں گی۔ تو آپ وائٹ پیپر لے لیں، کوئی سا بھی بڑا پیپر لے سکتے ہیں، میں تو آپ کو بڑے پیپر پہ کر کے دکھاؤں گی جیسے مجھے بتایا گیا ہے، تو آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا پیپر لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے اس طریقے سے اس پہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کے اوپر ہم نے 11 دفعہ لکھنا ہے، 11 11 ٹھیک ہے، 11 ٹائمس ہی ہم نے اس پہ لکھنا ہے، اور وہ ترتیب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے نا اس 11 دفعہ لکھ لیا، اس کے اندر پھر ایک جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لکھنا ہے، اس کے نیچے ایک ہم نے چھوٹی لائن اور لگا دینی ہے، اور اس چھوٹی لائن کے اوپر ہم نے وہ مخصوص الفاظ لکھنے ہیں۔ اب جتنی چھوٹے لائن ہوگی، جتنے آپ کے مختصر الفاظ استعمال کریں گے تو اس عمل کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی جاب نہیں ہے، وہ جاب کرنا چاہتا ہے، تو آپ صرف یہ کوئی ماں ہے تو اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ اولاد کے لیے مطلب کر سکتے ہیں، اولاد جو ہے وہ اپنے لیے بھی خود کر سکتی ہے، آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، بٹ جس کے لیے آپ نے مخصوص بندے کے لیے آپ نے وہ کرنا ہے نا عمل، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کو وہ جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں آپ نے لکھنا ہے، مطلب جو جاری ہے ابھی جو موجود ہے چیز، جو ٹائم ہے آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ مثلاً کہ اگر کسی کا نام بلال ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ بلال کی جاب جس کمپنی میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کمپنی کا نام لکھ لینا ہے، بلال کی جاب اس کمپنی میں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس طرح کے ورڈ استعمال کرنے ہیں، کچھ بھی مطلب آپ اس قسم کی چیز آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ، بٹ اسی بندے کا آپ نے نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے وہ عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ خود ہیں چاہے وہ کوئی دوسرا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، پیپر کو 4 ٹائم فولڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیپر کو آپ چاہیں تو آپ ٹیپ بھی لگا لیں، راؤنڈ کر لیں تاکہ وہ جو ہے پیپر ادھر ادھر نہ ہو جائے، وہ اسی طریقے سے رہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیپر کو آپ نے اپنے تکیے کے اندر رکھ دینا ہے،
اور پھر جسے آپ سوتے ہیں نا جس تکیے پہ، تو آپ نے اس تکیے کے اندر رکھ لینا ہے، پھر آپ اسی کے اوپر آپ نے سونا ہے، یہ عمل آپ کرنا ہے۔ اگر اسی دوران اگر آپ کسی سفر پہ چلے جاتے ہیں تو تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ اس پیپر کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور جہاں پہ بھی آپ سوئیں تو وہ آپ کے سر کے نیچے ہونا چاہیے۔ اس عمل کا تعلق زیادہ تر مطلب آپ سے ریلیٹڈ اور آپ کے سونے سے اس سے ہے، تو آپ نے اس طریقے سے ضرور کرنا ہے جتنے دن آپ یہ عمل کریں، کم از کم آپ نے اس کو 11 دن ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکات سے آپ کا جو ہے وہ بہت جلد آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اگر آپ انتظار کرنا چاہیں تو آپ کے کام کو 11 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 11 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اور 11 دن بھی ہو سکتے ہیں، یا 11 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 11 مہینوں میں آپ کا وہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بٹ بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور ان کا مطلب 11 دن کے اندر یہ کام ہو گیا ہے، تو آپ بھی اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب آپ کا ہو جائے 11 دن ہو جائیں آپ کے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا جب آپ کا کام ہو جائے آپ اس کو پیپر کو وہاں سے لیں، اور پھر اس پیپر کو آپ نے بہتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ اس کو بہا دیں، یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں گرینری ہو، سبزہ ہے، پھول بوٹے ہیں، مطلب آپ نے زمین کھود کے وہاں پہ اس کو مٹی پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پانی میں بہائیں یا اس مٹی میں اس کو آپ دفن کر دیں، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، کوئی جلانا چلانا ہر کس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، اور آپ جو ہے آپ اس کو دیکھیے گا، سمجھیے گا، سمجھ کے کیجیے گا۔ میں نے آپ کو دن بتا دیے ہیں کہ آپ نے کون سے دن میں زیادہ آپ نے مطلب کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں آپ یہ عمل جو ہے وہ اسٹارٹ کریں، اور 11 دن تک آپ ضرور کر کے دیکھیے گا، اور یہ باوضو ہو کے آپ نے کرنا ہے، اور رات کو تکیے کے اسی تکیے میں آپ رکھیے گا جس پہ آپ سوتے ہیں، چاہے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے اس عمل کے دوران، ٹھیک ہے۔ آپ ایک وقت میں آپ اپنی جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں نا، آپ کوئی سی 3 مشکلات کے لیے آپ یہ ایک ساتھ ہی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہر دفعہ آپ کا جو کاغذ ہوگا وہ چینج ہوگا، مطلب ایک ہی کاغذ پہ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اگر جاب کے لیے کرنا ہے تو ایک کاغذ یوز کریں، اگر آپ نے اپنے کسی کیس مقدمے کے لیے کرنا ہے تو دوسرا کاغذ یوز کریں، اگر آپ نے شادی بیاہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز کرنی ہے تو آپ تیسرا کاغذ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ شادی بیاہ کا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام خالد ہے، اور اس کی شادی جو ہے وہ نسیم سے ہو جائے، تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ خالد کی شادی نسیم کے ساتھ، ابھی جیسے آپ کا مہینہ چل رہا ہے یا دن جو بھی ہے، اس سے پہلے آپ لکھ دیں کہ جنوری 2026 سے پہلے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خالد اور نسیم کی شادی جنوری 2026 سے پہلے ہو گئی ہے، یا اس کی شادی دسمبر میں ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، آپ کو میں اپنا نقش دکھاتی ہوں، سکھاتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگے گی، لیکن پلیز آپ اس کو شیئر ضرور کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اچھی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہو جائے، اور یہ کوئی غلط علم نہیں ہے، یہ ایک علم ہے، آپ اس کو دیکھیے گا، آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو نقش بنانا سکھاتی ہوں کہ نقش کو کیسے بنانا ہے۔ جی، تو اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ والا کیسے کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ گرین مارکر لے لیں، اور اس طرح وائٹ پیپر لے لیں، آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں، چھوٹا بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے، چونکہ مجھے آپ کو سکھانا ہے، اس لیے میں نے بڑا پیپر لیا تاکہ آپ ایزیلی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر میں نے کس طریقے سے 11 کو 11 ٹائم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طریقے سے کوئی پیپر لے لیجیے گا، سفید ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، وہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس پہ لائنیں لگا لینی ہیں۔ پہلے آپ ایک سائڈ پہ اس طریقے سے لائن لگائیں، اور کوشش کریں کہ لائن جو ہے وہ بیلنس میں ہو، کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے نا اسکیئر ٹائپ سا بنانا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو جیسے کہ میں نے وظیفے میں بتایا بھی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے عمل، ٹھیک ہے۔ تو ایک سائڈ پہ ہم نے لائن لگا لی، اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائڈ پہ بھی ایسے ہی لائن لگا لینی ہے۔ آپ چاہیں تو چھوٹے سے کاغذ پہ بھی آپ بنانا چاہیں تو اس پہ بھی بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن لائنیں آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہوں گی جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس طریقے سے ہم نے کیا تو 1 2 دفعہ لکھ دیا، تو 11 ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں اس طریقے سے اس سائڈ سے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور درمیان سے اگر اس طرح چھوٹ جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے مکس کر دیں لائن کو آپس میں، ٹھیک ہے، ملا دیں۔ اب یہ دوسری سائڈ سے بھی ہم نے ایک لائن لگا دی ہے، تو اب اس طریقے سے یہ بھی 11 اس طریقے سے اگر دیکھیں گے تو یہ بھی ہمارا 11 بن جائے گا۔ اور اب ہم نے درمیان میں بھی اس طریقے سے لائن لگانی ہے جس کے اوپر ہم نے لکھنا ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے لکھنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ایک لائن آپ اس طریقے سے لگا لیں،
اور اس کے ساتھ ہی دوسری لائن ادھر لگا لیں، کیونکہ اوپر والی لائن میں تو ہم نے وہ دعا لکھنی ہے اور نیچے ہم نے اپنی حاجت لکھنی ہے، جو کہ جس چیز کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھنی ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کی جو لائنیں ہیں وہ برابر ہوں، اور اگر تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے تو آپ اس طریقے سے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی چھوٹی آپ کی لائن نیچے والی ہوگی جس کے اوپر آپ نے وہ دعا لکھنی ہوگی تو نام کے ساتھ، تو وہ اتنا ہی جتنی چھوٹی لائن ہوگی اور آپ کے کم الفاظ ہوں گے وہ اتنا اثر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 1111 لکھ دیا ہم نے، یہ سیکنڈ ٹائم 11، یہ تھرڈ ٹائم تیسری دفعہ ہو گیا، یہ چوتھی دفعہ 11 4 دفعہ ہو گیا، پہلے ہم نے 3 دفعہ کر لیا تھا 4، اور یہ 5ویں دفعہ ہو گیا۔ اوپر ہم نے لکھا، پھر اس کے بالکل اس طریقے سے ہم نے کیا، پھر یہاں پہ اس سائڈ سے لکھا اور پھر ہم نے اس سائڈ پہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 11 ٹائم ہو جائے گا، دیکھیں 1 2، یہ جو ہماری وہ بن گئی تھی ایک اور ایک، یہ 11 اور ایک اس طریقے سے 11 ہو گیا، 2 ہو گیا، ایک اور ایک یہ 11 ہو گیا، 3 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 4، یہ 5 6 7، پھر 8 9 10 اور 11، ٹھیک ہے نا، یہ 11 دفعہ ہو گیا، یعنی 11 ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ہم نے یہاں پہ وہ دعا لکھنی ہے، ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ، ہم نے لکھنا ہے ان اللہ علی کل شین قدیر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں زبر زیر بھی میں اسی طریقے سے اعراب بھی لگا رہی ہوں، تو آپ نے اس طریقے سے اس کو لکھ لینا ہے۔ یہ جتنا آپ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی رائٹنگ کیسی ہے یا کس طریقے سے، آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا، آپ نے بس اس کو اس لائن کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے آرام سے، بس اس طریقے سے ہو کے سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیں اب ہم کوئی غلط چیز تو نہیں لکھ رہے ہیں، کوئی غلط قسم کا عمل ہم لوگ اس پہ نہیں کر رہے، لیکن یہ دیکھیں ہم اس کے اوپر ایک صرف آیت لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو آیت ایک لکھ دی ہے۔ اب نیچے والی لائن جو ہوگی، اب اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لائن کے اوپر جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے نام کے ساتھ لکھنا ہے، کہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، کسی کا بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، جو لیکن وہ آپ نے پریزنٹ میں آپ نے اس کو لکھنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بھی کسی کا کچھ نام ہو، جیسے کہ میں نام لکھ دیتی ہوں کہ یہاں پہ میں اپنے حوالے سے بات کر لیتی ہوں کہ میں اپنی نام لکھ لیتی ہوں کہ جیسے کہ شازیہ، ٹھیک ہے۔ تو شازیہ کو جاب، آگے ہاں شازیہ کو جاب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب اپنے پریزنٹ میں لکھنا ہے کہ شازیہ کی جاب ہو گئی ہے، اور آگے آپ نے اس کمپنی کا نام لکھ دینا ہے، اس ڈیٹ وغیرہ لکھ دینی ہے کہ فلاں کمپنی میں فلاں تاریخ کو شازیہ کی جاب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے، یہ تو میں نے آپ کو بنانے کے اس سے بتا رہی ہوں نا کہ آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے، لکھنا تو آپ نے اپنا مسئلہ ہے، جو بھی چیز آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طریقے سے آپ اس کو ایک اس طرح فولڈ کیجیے گا، پھر اس طرح فولڈ کر کے نا، تو پھر آپ نے اس کو اس طریقے سے صحیح سے اچھا سا فولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے، اس طریقے سے فولڈ کر کے آپ اس کو رکھ دیں، آپ آسانی سے پلو کے آپ نے اندر رکھنا ہوتا ہے، آپ چاہیں تو ادھر سے چاروں طرف سے نا آپ اس کو ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ کھلے نہیں یا خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اب سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جہاں آپ سوئیں، جب سوئیں آپ نے 11 دن تک یہ عمل ضرور کر کے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کہ اس کے بعد آپ نے پلو سے نکال کے اس کو بہتے پانی میں بہا دینا ہے، یا پھر آپ نے اس کو مٹی میں دفن کر دینا ہے جہاں پہ پھول پودے وغیرہ ہوں، یا آپ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ اس پہ دیکھیں کس طریقے سے میں نے 11 ٹائم لکھا ہوا ہے، اور کس طریقے سے میں نے اپنی حاجت لکھی ہوئی ہے اور وہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، انشاءاللہ وہ ضرور آپ کی دعائیں قبول کرے گا، باوضو ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اب یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو نقش کو کیسے بنانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس قسم کا جو عمل آپ کو بتایا ہے کیسا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو علوم ہیں ان کو بھی آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں، تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گی، آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔